اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جس کے اندر ڈر ہو، خوف ہو اللہ کا. جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو وہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک. مال و دولت کا مل جانا یہ بہتر ہونے کی علامت نہیں ہے، اچھی شکل کا مل جانا یہ بہتری کی علامت نہیں ہے، بلکہ دل کا ستھرا ہونا، دل اچھا بننا، دل میں اللہ کا ڈر رہنا، اللہ کا خوف رہنا، دل ہمارا صاف رہنا، یہ اچھا بننے کی علامت ہے، یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے. تو اللہ کے نیک، یہ بتانا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کا دل بالکل صاف ستھرا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. دل اللہ کا گھر ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا ہو. ہم اپنے جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو گندا ہم پسند نہیں کرتے ہیں، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اللہ کا گھر یہ دل ہے. دل کو کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کا گھر ہے. یہ دل جتنا صاف ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک یہ انسان بہتر ہوگا. تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کا دل بالکل صاف ہے. اسی وجہ سے ان کو مقام اور مرتبہ جتنے تقوی، یعنی جتنا اللہ کا ڈر اور خوف میں بلند مقام ملتا چلا جاتا ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات اہم کہ اس کے لیے ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں. کیا ہیں؟ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر. اب آگے عمل کرنا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے. یہ اللہ کا خوف اس کو بھی سمجھ لے، پھر آگے بات شروع کریں گے حضرت کے تعلق سے کہ اللہ کا خوف، یہ جو تقویٰ ہے ہم سنتے ہیں بیانوں میں کہ ڈر، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے. یہ ہے کیا چیز؟ تو یہ وہ ہے کہ دیکھیں کسی موقع پر ہم کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، گناہ کا موقع ہے، ہم وہاں پر اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دیں. کس وجہ سے گناہ چھوڑ دیں؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ کا ڈر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا ڈر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ جب گلے سے لگائیں تو ایسی زندگی، بکری چرا رہے ہیں، بکری چرانے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دور ہے. بکری چرانے والے کی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ ایک بکری دے دو، بیچ دو. یہ میری بکری نہیں، یہ میرے مالک کی بکری ہے، میں اس کے نیچے رہ کر کے کام کرتا ہوں، بکری چراتا ہوں. تو ایسی پوچھ لیے کہ مالک تو یہاں پر نہیں ہے، آپ بیچ دیے. بول سکتے کہ کوئی بھیڑیا، کوئی جانور اٹھا کے لے گیا. وہ بکری چرانے والے کیا بولتے ہیں؟ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر میرا اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. آج ہمارے بچوں کو یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ہر وقت یہ دھیان لگا رہتا، ہر لمحے اللہ سے غافل نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بازار میں ہوں، دکان میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، اپنے گھر میں ہوں، بیوی بچوں کے درمیان ہوں، ماں باپ کے سامنے ہوں، دوست کے پاس ہوں، مسجد میں ہوں کہ بازار میں ہوں، ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. دیکھیں ہم کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے ان کی چاہت، ان کی منشا، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہم کرنے کی کوشش کرتے کہ نہیں؟ ایک سے محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، دوست کی محبت ہے. اب ایک دوست کی بات کیوں مان رہا ہے؟ اس کو خوش کرنے کے لیے. یہ اللہ سے دوستی، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ سے دوستی ہوتی ہے. کس سے دوستی؟ اللہ سے دوستی ہو جائے. ہم سب کو ضرورت ہے، ہمارا تعلق سب سے زیادہ اللہ سے ہونا چاہیے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. تو اللہ کے نیک بندے سب سے زیادہ کس سے دوستی کرتے ہیں؟ اللہ سے ہوتی ہے. کسی سے کوئی ڈر اور خوف نہیں. اللہ کے لیے بولتے ہیں، وہ اللہ کے لیے خاموش ہوتے ہیں. ابھی بات آئے گی حضرت کی بھی انشاءاللہ. تو یہ سب کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تقویٰ ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے اللہ کا.
یہ کیفیت جس کے اندر زیادہ ہوگی وہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہے، یعنی ان کا درجہ تمام انسانوں میں پھر درجہ ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ اندر دل کی کیفیت کیا ہے، اندر کی کیفیت۔ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، اس لیے اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف ہے۔ ایک نوجوان ہے، جوانوں کے لیے نوجوان، آج گناہوں کا موقع بہت ہے، برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آج ان کا گناہ میں چلے جانا بڑا آسان ہے۔ بڑے لوگ کہتے رہتے کیا عمر یہ بچے کی، ایسا کر لیا نا۔ تو آج گناہ، پہلے اتنا موقع نہیں تھا برائی کا، آج گناہ کرنا آسان ہے، دوسروں کو تکلیف دینا بہت آسان ہو گیا ہے، برائی عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اب اس سے ہم کو کون بچا سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ڈر۔ دل میں اللہ کا ڈر ہے، ہم بچیں گے۔ اللہ کا ڈر خوف نکل گیا، ایسی کی ویسی کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک نوجوان تنہائی ہے، اکیلے ہے، جوان لڑکی پہنچی، گناہ کا موقع، بار بار نفس آمادہ کر رہا ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، ایک نوجوان لڑکا لڑکی ہے، مگر جب اس کو خیال ہوتا ہے، آتا ہے، چراغ جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف لے کے جاتا ہے اور آگ کے قریب کر کے اپنے آپ سے سوال اندر ہی اندر کہ میں اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر رہا ہوں، جہنم کی آگ کیسا ہم برداشت کر سکتے؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اپنے آپ کو قابو میں کرنے کے طریقے ہیں یہ، نفس کو ٹھنڈا کرنے کے، کہ ہم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، جب ہم گناہ کریں گے، برائی اگر کر لیے تو اس پر جہنم میں ہم پہنچیں گے، جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ٹمپریچر، ہائی ٹمپریچر اس کا اتنا اور زیادہ ہوگا، اس میں تو آدمی تو ایک دم جاتے ہی، فوراً جاتے ہی گل بچ جائے گا، ہڈی بھی نہیں بچتی، اتنا سخت گرمی اس آگ کی، اس آگ کے اندر ہم کو ڈالا جائے گا، ہم کیسا برداشت کر سکتے؟ اب یہ اللہ کا ڈر خوف، اگر ہم گناہ چھوڑ دیے، نہیں کیے، تو اللہ ہم کو جنت میں جگہ دیں گے، جہاں سب کچھ ہوگا، آرام دہ گھر، سب کچھ، ہر چیز ہماری چاہت کے حساب سے اللہ پاک دیں گے۔ تو یہ کیفیت کو لانا، گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، یہ کیفیت اگر ہمارے اندر آئے گی تو ہم آسانی کے ساتھ گناہ سے بچیں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم اپنے بارے میں فکر کریں، ہم کو اچھا بننا ہے، ہم کو جنت تک پہنچنا ہے، غلط کر کے ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے کی وہ صفت ہوتی ہے، اوصاف ہوتے ہیں کہ ہر وقت فکر مند، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لقب ملا غوث اعظم کا، محبوب سبحانی سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، دنیا یاد کر رہی ہے حضرت کو۔ حضرت کی زندگی اور اس سے کچھ پہلے حضرت کے والدین، حضرت کا بچپنا اور حضرت کے آگے کی زندگی، انشاءاللہ اس کو پیش کی جائے گی، توجہ کے ساتھ سنیں اور ہم کوشش کریں اس کے ساتھ میں پوری بات کو سمجھنے کی، اور پھر انشاءاللہ اپنے اوپر عمل کے لیے ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ زندگی کے اندر عمل کریں گے تو اس کا ہم کو فائدہ ہوگا۔ حضرت کے والد کا نام ابو صالح، کیا نام تھا؟ ابو صالح۔ حضرت ایک مرتبہ باہر ہیں، باہر ندی سے پانی بہہ رہا ہے، ایک سیب اس کے اندر بہہ کے جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے؟ سیب بہہ کے جا رہا ہے، حضرت اٹھائے اور کھا لیے۔ کھانے کے بعد احساس ہوا حضرت کو کہ اس کا مالک کون، اس سیب کا مالک کون؟ توجہ کریں گے، پیچھے جو بتانا مقصد تھا، ساری بات جو اب انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ میں یہ سارا ڈیٹیلز آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اسی لیے پہلے یہ باتیں کی گئی تاکہ یہ جو عمل ہو رہا ہے اب آسانی سے ہمارے دل اور دماغ تک پہنچتے رہے گا۔
حضرت کو فکر ہو رہی ہے کہ اس سیب کا مالک کون ہے جس کا میں سیب کھا لیا بغیر پوچھے ہوئے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت جو حضرت کے اندر، یہ کیا ہے بتائیں؟ اللہ کا ڈر ہی تو ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، تو پھر ایک سیب کیا لاکھوں لاکھ کروڑوں دوسروں کا ہڑپ کر لے رہے کہ نہیں؟ زمینیں ہڑپ کی جا رہی ہے، بھائی بھائی کو ستا رہا ہے، ایک دوسرے کا مال کھایا جا رہا ہے، غلط طریقے سے جھوٹ بول کر چوری کی جا رہی ہے، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت کے والد محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ایک سیب کھائے ہیں، وہ بھی پانی میں، کسی کی چوری کی ہوئی نہیں، کسی کے دکان سے اٹھایا ہوا نہیں، بلکہ ندی میں بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اس پر کوئی اتنا کوئی پکڑ نہیں اللہ کی طرف سے، کوئی گناہ نہیں، وہ ایسے بھی خراب ہو جائے گا۔ مگر یہ تقویٰ ہے، کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف اس اعلی درجے کا ہے کہ جو ایک گری پڑی ہوئی چیز، بہی ہوئی چیز پانی میں بہہ کر جا رہی ہے، اس کو کھانے کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ بغیر مالک کی اجازت کے ہم نے یہ سیب کھا لیا۔ اب فکر ہوئی تو جس طرف سے سیب پانی میں بہہ کر آ رہا تھا اسی طرف حضرت چل پڑے۔ جانے کے بعد دیکھے تو ندی سے جو باغ تھا لگا ہوا، حضرت پہچان گئے کہ اس باغ سے یہ سیب گر کر گیا ہے۔ باغ کے اندر داخل ہوئے، ان کے مالک سے ملے اور بتائیں کہ آپ کی بغیر اجازت کے میں نے آپ کا ایک سیب جو پانی میں بہہ کر جا رہا تھا کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دے، آپ سے بغیر اجازت کے میں یہ سیب آپ کا کھایا۔ وہ حضرت بھی بڑے حضرت تھے، سمجھدار تھے، جاننے والے تھے، سمجھ گئے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ تو حضرت پہچانتے ہی کہنے لگے کہ معافی اس وقت ہوگی کہ آپ کو یہاں رہ کر باغ میں خدمت کرنا پڑے گا اور میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا۔ میری بیٹی جو آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے سنتی نہیں ہے اور زبان سے، منہ سے بولنے کے قابل نہیں، گونگی ہے، ہاتھ سے للی ہے، پاؤں سے ننگڑی ہے، ایسی میری بیٹی ہے، اس بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، جب جا کے معافی ہوگی۔ اللہ، بظاہر دیکھے تو کتنا سخت ہے، ایک سیب بغیر اجازت کے کھا۔ ذرا تصور کریں اللہ کا ڈر اور خوف، اتنی بڑی پریشانی کو اٹھانے کے لیے حضرت تیار، خوشی سے تیار ہیں۔ ایک سیب کی خاطر حضرت ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے جو بالکل کوئی کام کی نہیں، اندھی ہے، نہ کچھ باڈی کام نہیں کر رہا ہے، اب نہ بول پا رہی ہے، نہ دیکھ پا رہی ہے، نہ سن پا رہی ہے، نہ ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں۔ اب ایسی کون چاہتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہو جو سب ہاتھ پاؤں جس کے سلامت نہ ہو؟ کوئی چاہتا ہے ایسا؟ کسی کو بتایا کہ ایسا رشتہ ہے، دوبارہ دوسرا لفظ انکاری ہو، بھائی انکار بھی نہیں، سائڈ ہو جاتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ مگر ایک سیب کی خاطر اللہ کا ڈر دل میں ہے، اس کی معافی کے لیے کہ کل اللہ کے سامنے یہ پوچھ نہ لیا جائے کہ بغیر اجازت کے تو کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا۔ آج لوگوں کے دلوں میں جب اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو کسی کو ستا سکتے ہیں، اس سے صاف اندازہ ہو رہا ہے آج دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، دنیا کے ہرس ہے، لالچ ہے، اسی لیے دوسروں کا حق کھایا جا رہا ہے، اور یہ انسان کے لیے، آخرت کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے، تو بچنا چاہیے۔ حضرت تیار ہو گئے، جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب حضرت پہنچے اپنی دلہن کے پاس، بیوی کے پاس، تو دیکھتے ہیں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، آنکھوں سے دیکھنے والی، ہاتھ پاؤں بات کر سب کچھ سلامت ہے، پیچھے واپس آ گئے۔ کوئی اور نہیں تو کیا، ہمارے سسر صاحب جو بتائے تھے وہ ویسا کچھ تو ہے ہی نہیں، یہاں پہ کوئی اور لڑکی نہیں تو یہ کیا۔ تو حضرت جب وہ سسر صاحب کے پاس پہنچے، بتایا کہ یہاں تو ایسا جو بتائے تھے ویسا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت کے سسر صاحب بتائے آنکھوں سے اندھی اس لیے بولا کہ ہماری بچی اب تک غلط دیکھی نہیں۔ اللہ، میری بچی وہ ایسی بچی ہے کہ اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھی، غلط دیکھی نہیں، گونگی زبان سے، اس لیے کہ آج تک یہ زبان سے کوئی غلط بول نہیں نکالی۔
کان سے بہری اس لیے بتایا کہ کان سے کوئی غلط بول اپنے کان میں نہیں سنی، کوئی بری بات نہیں سنی۔ ہاتھ سے اس لیے کہ ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کی۔ پیر سے اس لیے بتایا کہ پیر کو غلط راہ میں، غلط راستے میں ایک قدم بھی نہ آگے بڑھائی، اس لیے میں بتایا۔ کتنا حضرت خوش ہو جا کر رہتے ہیں نا، آہا، سننے والے کو بھی سنے تو ارے ہم نے بھی ایسا بیوی مل رہا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے ہم چاہیں تو، ماں باپ چاہیں تو اپنے گھر کی تربیت، اپنے بچیوں کی یہ تربیت کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی اولاد کو ایسا بنائیں جو گناہوں سے پاکیزہ ہو، اس کی زندگی گناہوں سے خالی ہو، اس کے بول غلط نہ ہو۔ بچپن سے ہی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ آگے اس واقعے سے، حضرت کے واقعات سے سن کر کے ہم کو خود بخود سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں کس طرح سے گھر کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ وہ تھے محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے امی ابو۔ آپ کو سمجھانا صاف لفظوں میں کہ امی اور ابو ایسے پاکیزہ تھے، والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے امی کا نام ام الخیر فاطمہ تھا، جو اتنی نیک تھی، مسلسل قرآن پاک کی تلاوت، زیادہ تر قرآن کی تلاوت آپ کرتے، اور آپ سن چکے ہیں پیچھے کہ ان کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی، گناہوں سے بالکل صاف، جن کے متعلق ان کے والد گواہی دے رہے ہیں، یا آنکھوں سے غلط، آنکھوں کا استعمال غلط نہیں کی، زبان کا غلط استعمال نہیں کی، ہاتھ پاؤں کا، کان کا استعمال غلط نہیں کی۔ تو یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی کے ذریعے سے جو اولاد دنیا میں اللہ تعالیٰ اولاد دیے، وہ کون تھے؟ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پیچھے اس لیے بتایا کہ بڑی کوشش، اچانک یوں ہی نہیں مل جاتا۔ ہر کام، ہر ترقی، دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا، دیکھیں دنیا میں بھی جتنے لوگ ترقی کیے، اونچے مقام کو پہنچے، پوچھ لیں ایک ایک سے زندگی سے، وہ ایک ہوتا ہے یوں ہی تو وہ الگ ہے، غلط طریقے سے، اس کی بات نہیں کر رہا، مگر جو ہائی درجے کو پہنچے ان کی زندگی تو بولیں گے کھانے کے لیے ہم محتاج تھے، ایک وقت تھا کہ ہمارے سر کے اوپر چھت نہیں تھا، پھٹا پرانا پہنتے تھے، آہستہ آہستہ محنت کوشش کرتے کرتے آج سیٹ بنے ہوئے ہیں، 10-50 دکان کے مالک ہیں۔ تو یہ دنیا ہو کہ آخرت، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کی مختصر زندگی، ہم 10 کا اگر اپنی چاہت کے حساب سے آج ہم گھر نہیں بنا پا رہے ہیں، پوری زندگی گزر جا رہی ہے مگر چاہت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دیں گے، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ایک معمولی درجے کے جنتی کو ملے گا، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم ایک گھر کے لیے زمین خریدیں، حالت خراب ہو جاتی ہے، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ پاک دینے والے ہیں، مرنے کے بعد کیا یوں ہی مل جائے گی؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، نیک اعمال، اللہ کو خوش کرنا پڑے گا۔ تو حضرت کے والدین اتنے پاکیزہ، والد کا جو رشتہ ہے اوپر جو پہنچتا ہے، ان کے والد اوپر پہنچتے پہنچتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور ماں کا جو رشتہ ہے، والدہ کا جو رشتہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ رشتہ ہے کہ آپ خاندانی اعتبار سے دیکھیں تو حسنی اور حسینی ہیں، کیا ہیں؟ ابا کا جو رشتہ اوپر پہنچتا ہے، خونی رشتہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اور امی کا رشتہ اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بعد حضرت علی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی۔ تو یہاں تک پھر یہ رشتہ اوپر جو جا کر پہنچتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کی سیرت کی کتابوں میں رمضان کی شروعات ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب ماں باپ اتنے پاکیزہ ہیں تو اولاد کتنی پاکیزہ ہوگی؟ تو آپ پیٹ سے ہی، ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہیں، پیدا ہوئے، اس عمر میں کوئی روزہ رکھتا کیا؟ دن میں
رمضان آیا، روزہ، دن میں ماں کا دودھ نہیں پی رہے. اس موقع پر ایسا ہوا کہ بادل لگا ہوا تھا، رمضان کا چاند دیکھنے میں دشواری ہوئی. تو حضرت کی والدہ بتائی کہ آج میرا بیٹا دودھ نہیں پیا، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آج رمضان ہے. ہاں، واہ. تو بچپن میں ہی آج عمریں دیکھے بعضوں کی اتنی عمر گزر جاتی ہے. رمضان کا فرض روزہ رکھنا کتنا دشوار ہوتا ہے. نہیں، اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے. حضرت کا بچپنا عام بچوں کی طرح سے بچپنا نہیں تھا. عام بچے بیکار کے کھیلوں میں ادھر ادھر کیسے بے ڈھنگے پن کی طرح کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں. اور آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ کھیل کیا، سیل فون پہ پورا وقت جا رہا ہے بچوں کا. قسم قسم کے گیم. ماں باپ سمجھائے تو ماں باپ سے لڑ رہے ہیں بچے، ماں باپ سے ناراض ہو جا رہے ہیں. یہ گیم کھیل کھیل کر کے اپنے دل اور دماغ کو خراب کر رہے ہیں. بعض ایسے غلط قسم کے گیم ہیں جو بچوں کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے. پورا بچپنا آج کا دیکھا جائے تو ویڈیو گیم پر برباد ہو رہا ہے. کوئی دوڑ بھاگ کا کھیل ہو تو اس سے ایک باڈی کو فائدہ بھی ہو، بیٹھے بیٹھے بیماری لگ رہی ہے، ذہنی مریض ہو جا رہے ہیں آج کے بچے. ماں باپ پریشان ہیں، بچوں کو کیا ہو گیا ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے. پیار و محبت سے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کا وقت سیل فون پر اتنا نہ جائے کہ وہ برباد ہو جائے. ان کو پیار سے سمجھایا جائے، بیٹے تم کچھ کام کے ہی نہیں رہو گے، تمہاری زندگی اپاہج ہو جاؤ گے. جیسے ایک فالج، کسی کو فالج لگ جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے ہیں. جن بچے اور بچیوں کا وقت زیادہ تر گیم پہ جا رہا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے، بازو میں جا کر کے کچھ بولے تو ایسا لگتا ہے کچھ سنا ہی نہیں. اتنا ذہن، دل اور دماغ سب ادھر، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. بعض تو یہاں تک کہ گیم کھیلنے کی وجہ سے پیمپر لگا کے گیم کھیل رہے بچے. اللہ، یعنی پیشاب کی ضرورت پڑی تو بس اب اٹھ کر کے جانے کی، گیم چھوڑ نہیں سکتے. کیا زندگی ہو رہی ہے. بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. سیل فون کی عادت بچوں کو برباد کر رہی ہے. ہر ایک کو دیکھیں، آج سیل فون کا زمانہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم اچھی بات لیں، اچھا سن لیں، قرآن سیکھ لیں، قرآن سن لیں، نعت، نبی کی نعت جو بغیر میوزک کے ہو، ایسی نعت سنی جائے، علماء کرام کے بیانات کو سنیں. اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رخ تبدیل کر دے، لگ چکی ہے، آج لگ چکا ہے معاشرہ. اسی لیے دیکھیں کہ علماء کرام کے بیانات بھی اب پورے ریکارڈ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ غلط مت دیکھیں آپ. اگر سیل فون پہ وقت آپ کے پاس اتنا وقت ہے تو غلط نہ دیکھ کے اچھا دیکھ لے، اچھا سن لے، اس کا فائدہ ہو جائے. تو حضرت کا بچپنا بیکار کے کھیل کودوں میں ضائع نہیں ہوا. اگر بچوں کی طرف حضرت جانے کی کوشش کرتے، دل پر ایک آواز، حضرت کو کانوں کے ذریعے سے ایک آواز پہنچتی کہ اے عبد القادر، آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ آپ وقت خراب کریں، بچوں کے ساتھ میں بیکار کے کھیل میں وقت ضائع کریں. جب ان حضرت کے کان میں اس قسم کی آواز جاتی، بھاگ کر کے ماں کی گود میں چلے جاتے تھے. بچے بھی ہیں، بچے سمجھیں کہ ہمارا وقت خراب نہیں ہو، ہم اپنے زندگی کو خراب نہ کریں، ہم کچھ سیکھیں، علم حاصل کریں، جبھی جا کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. نہیں تو ہم سے کچھ نہیں، اپاہج بن کر کے رہ جائیں. تو حضرت کا بچپنا بالکل پاکیزہ. حضرت مکتب میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، مکتب میں جا کر کے علم حاصل کیا. آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ماں باپ بچوں کو بھیجتے ہی نہیں مکتب میں. امام صاحب کے پاس مکتب میں بھیجیں اپنے بچوں کو، تعلیم ہو، حضرت سے بات کریں، ہماری یہ بچی ہے، بچہ ہے، بھیجیں. کچھ اوقات آج اسکول کالج میں یہ نہیں کہا جاتا نہیں پڑھائیں، مگر ہم دین کا علم دیں. مرنے کے بعد جو ہم کو کام آنے والی ہے، ہماری اولاد کو جو کام آنے والی ہے، اس کا علم دینا ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں میرے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، اچھی بات ہے،
ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ اچھی سوچ ہے. کبھی ہم سوچے میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ اچھی سوچ ہے، یہ اہم سوچ ہے. ہم سوچیں کہ جب میرا بچہ مرے گا، جب میری بچی دنیا سے جائے گی تو اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کے رہنے کی جگہ کیسی ہوگی، وہ کیسے وقت گزارے گا. اس پر ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے اولاد کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مکتب میں جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. علم حاصل کرنے کے بعد مکتب کی تعلیم ہوئی، تھوڑا بڑے ہوئے، حضرت بڑے مدرسے میں جا کر کے اور زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے مدرسے میں جانا چاہے. بغداد کے مدرسے میں جا کر کے علم حاصل کریں گے. والدہ سے گزارش کی، امی سے. والدہ خوشی کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تیار. اس وقت حضرت کی والدہ، حضرت کی امی، حضرت کے بازو میں اندر 40 دینار، کتنے؟ 40. اس وقت جو چلتا تھا، آج بولتے جیسے اب 40,000، ایک مثال سمجھنے کے لیے کہ 40,000 روپیہ بازو میں سل کر کے 40 دینار اس وقت ڈال دیے، تاکہ وہاں مدرسے میں ضرورت پڑے گی خرچے کے لیے. اور ماں اپنے بچے کو، حضرت کی والدہ حضرت کو نصیحت کر رہی ہے، بیٹا جھوٹ مت بولنا. کیا نصیحت کی؟ رخصت کرتے وقت جھوٹ مت بولنا. دعا دے کر کے ماں رخصت کر دی. ایک قافلہ جا رہا تھا شہر کی طرف، اس قافلے کے ساتھ حضرت ہو لیے. قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا گیا. ایک ڈاکو حضرت کے پاس آیا، حضرت سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں 40 دینار. وہ مذاق سمجھتا ہے، یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، اس کے پاس خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں ہے، کہہ رہا 40 دینار. وہ ہنس کے چلا گیا. دوسرا آیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ 40 دینار. وہ بھی ہنس کے چلا گیا، مذاق کر رہا ہے. یہ دونوں جا کے اپنے سردار کو بتائے قافلے میں ایک نوجوان ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس 40 دینار ہے، خالی ہاتھ ہے. وہ سردار بلا کے لے آؤ. حضرت کو سردار کے پاس یہ ڈاکو لے کے گئے. ڈاکو کا سردار جو تھا وہ بھی حضرت سے یہی سوال کرتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں 40 دینار ہے. وہ سردار کہتا ہے کہاں ہے تمہارے پاس، کہاں ہے پھر؟ تو کہتا ہے ادھر ہماری والدہ، ہماری امی ادھر سیدھ دی تھی اندر. تو اندر جب نکال کے دیکھا جاتا ہے تو واقعی حضرت کے پاس 40 دینار ہیں. وہ سردار کہتا ہے کہ اس کو تم جھوٹ بول کر کے چھپا سکتے تھے، اس پیسے کو، اس مال کو بچا سکتے تھے. ہم ڈاکو ہیں، ہم جس کا مال ملتا ہے اس کو چھوڑتے نہیں، لوٹ لیتے ہیں. تم اپنے اس مال کی حفاظت جھوٹ بول کر کے کر سکتے تھے، کیوں سچ بتا دیے کہ یہاں 40 دینار ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں میری امی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. جب میں مدرسے کے لیے نکلا تو وہ امی کی کیا نصیحت تھی؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا. میں ماں کی نصیحت کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ تو یہ ایک ماں سے کیا ہوا عہد، ماں بیٹے کے درمیان کیا ہوا ایک عہد ہے. اور نوجوانی کی عمر میں کوئی بڑے نہیں. آج تو دنیا کا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، غلط طریقے سے لینے کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اپنا مال جا رہا ہے، اپنا حق جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ چوری ہو سکتی ہے، وہاں پر بھی حضرت جھوٹ نہیں بولے. کیوں؟ امی نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اتنا اثر کیا حضرت کی یہ بات اس ڈاکو کے سردار پر، اس قدر بجلی بن کر کے اس کے دل پر چوٹ پہنچی. حضرت کے قدموں میں وہ سردار گر گیا، رونے لگا کہ یہ ایک نوجوان بچہ ہے، ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑا. ہم اپنے رب کے کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں. میں اب تک نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے چلا جا رہا ہوں. یہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو، اس کی ماں جو، اس بچے کی ماں جو اس بچے کو نصیحت کی، اس کو بچہ نہیں توڑ رہا ہے، اور میں کیسا ہوں گناہگار. وہ رونے لگا حضرت کے سامنے. حضرت جو قدموں میں گر چکا تھا، روتے ہوئے حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو قدموں میں یہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا گر گیا، اور گرتے ہی پھر وہ معافی چاہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، میں کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب کوئی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ جب یہ سردار حضرت شیخ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر رو رہا ہے، ڈاکوؤں کا سردار ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ عام بندے ایک معمولی درجے کا چور ہو، اس کو بدلنا بہت مشکل کام ہے۔ حضرت کی ایک سچائی، ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ڈاکو کا سردار اپنے پچھلے ساری زندگی کو بیکار سمجھ کر کے توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار۔ جب یہ ڈاکو دیکھے کہ میرا سردار رو رہا ہے حضرت کے قدموں میں، حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑا ہوا رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، ہم جب یہ برا تھا تو ان کے ساتھ تھے، آج یہ توبہ استغفار کر کے جب اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہا ہے، اس میں بھی ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ سارے ڈاکو مل کر کے توبہ استغفار۔ سبحان۔ یہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ان کا بچپنا، اس سے کیا ہم کو سبق ملتا ہے حضرت کی زندگی سے؟ کہ ماں باپ بچوں کو نصیحت کرے، اچھی بات بتائے، تربیت کرے۔ آج تو ایسی حالت ہے کیا ہم ہی جھوٹ بولے تو ہم کو دیکھ کر کے بچہ کیا کرتا ہے؟ مشہور وہ واقعہ ہے، سن کے رہتے ہیں کہ کوئی آیا ابا کو بلانے کے لیے، ابا گھر پہ ہیں، ابا کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے کو بھیج رہے ہیں، جاؤ بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ ہوتا ہے، دل کا سچا بچہ جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابا بولے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ ابا بول رہے ہیں گھر میں، ابا کیا بول رہے ہیں کہ جا کے کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں بچوں میں یہ جھوٹ کی عادت جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ ماں باپ کو چاہیے اچھی، ہم اگر چاہتے کہ ہماری اولاد اچھی بنے، سچی بنے، نیک بنے، فرما بردار بنے، ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنے، یہ آخرت اس کی اچھی بنے، دنیا میں عزت ہو اس کی، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے۔ ماں باپ بھی اچھی زندگی گزارے اور بچوں کو نصیحت کرے، پیاری پیاری باتیں، اچھی باتیں، دین اسلام کی، اللہ کی پہچان کرائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرائیں، اچھے طریقے بتائیں، اچھے اخلاق طور طریقے بچوں کو سکھائے جائیں۔ اس سے بچوں کے اندر ایک حسن پیدا ہوگا، اچھے بچے بنیں گے۔ تو اس سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سچ بولنے کے واقعے سے کتنا بڑا نفع ہوا۔ اگر پوری دنیا میں انسان اگر سچے ہو جائیں تو کتنا سکون مل سکتا ہے دنیا کو، کتنی برائی، کتنا نقصان جو ہو رہا ہے جھوٹ بولنے پر، اس نقصان سے جب انسان بچیں گے تو بہت سے ہزار لوگوں کو راحت مل جائے۔ اس کے ذریعے سے نہ جانے اربوں اور کھربوں لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے، غلط طریقے سے نہ جانے کیا کیا تکلیف دی جاتی ہے جھوٹ بول کر کے۔ تو سچائی میں راحت ہے، جھوٹ چاہے سر پر کتنا چڑھ جائے، سچ اس کو پکڑ لیتا ہے، یاد رکھیں۔ سچی زندگی ہونی چاہیے۔ حضرت پھر وہ ڈاکوؤں کا سردار پورا مال جو لوٹا ہوا تھا وہ حضرت کے حوالے کیا، پھر وہ سارا مال قافلے والوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت پھر وہاں سے آگے کا سفر طے کیے، مدرسہ پہنچے، بڑے مدرسے میں رہ کر کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیے، پورے قرآن کا علوم حاصل کیے، ترجمہ، تفسیر، اس کے پورے معنی، پورے علوم جو ہوتے ہیں، پورے گرامر جو قاعدے ہوتے ہیں، قاعدے قانون عربی کے، وہ سارے علوم حاصل کیے، صرف اور نحو کے۔ جیسا ایک گاڑی میکینک ہوتا ہے، وہ گاڑی کے ہر پارٹ کو کھول کر کے اگر کوئی الگ رکھ دے، اس کے سامنے دے تو وہ پورا پھر سے فٹ کر کے صحیح سلامت۔ تو یہ کیسے کھلتا ہے، کیسے عام آدمی کو کھڑا کرے تو ہو سکتا، کر سکتا نہیں ہو سکتا، ایک ہی حصہ کھول دیا تو اس کو پھر جوڑنا مشکل ہو جاتا۔ تو عربی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے پورا علوم حاصل کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی جو مبارک زندگی کی تعلیمات، حدیث پاک، اس کا علم حاصل کیے۔
بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا، آپ بڑے عالم تھے۔ کون؟ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ معمولی درجے کے عالم نہیں تھے، بہت بڑے اونچے مقام کے عالم تھے، بہت علم حاصل کیے۔ علم حاصل کرنے کے بعد بزرگوں کی صحبت میں، مشائخ کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر، یہ ایک الگ ہے۔ ایک تو مسائل کا علم سیکھنا جو اعمال کرنے کے ہیں، ایک ہے اندر کی کیفیت، اس کو اللہ والوں کے قریب رہ کر کے سیکھا جاتا ہے۔ جو تصوف ہے، اب ہو سکتا ہے سنے ہوں گے، جو بزرگی اللہ تک پہنچنے کا یہ اندرون کی کیفیت ہے، جو ذکر و اذکار ہے، اللہ کا ذکر ہر وقت انسان کر رہا ہوتا ہے، یہ بغیر سیکھے ہوئے نہیں، جب سیکھ کر کے تو جو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس امت میں ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو اس مقام کے بظاہر نظر نہیں آتے، عام انسانوں کی طرح دکھتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت، بظاہر دیکھیں گے تو اس سے پہچان کر سکتے ہیں۔ کسی کو چیک کرنا ہو تو وہ دین اسلام جو شریعت کا طور طریقہ ہے اس کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نیک کو پہچاننا ہو تو کوئی ہوا میں اڑے تو ہم دیکھیں گے یہ ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے تو یہ نیک، ایسا نہیں ہے، یہ شیطان ہو سکتا ہے۔ ہوا میں اڑ کے اگر کوئی دیکھے ہوا میں نماز پڑھ رہا ہے، پانی کے اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے، یہ ولی نہیں، یہ شیطان ہو سکتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی ہوا میں اڑ کے نماز پڑھ کے دکھاتے، یا اگر کوئی کمال درجہ ہوتا نا، اچھا ہوتا تو ہمارے نبی کرتے۔ یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں، یہ شیطانوں کا طریقہ ہے، دھوکہ دینے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زبانیں جب کھلتی ہے تو صرف اللہ کے لیے، نہیں تو وہ خاموش ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ حضرت ایسے اللہ والوں کے پاس اپنے آپ پر نفس کا مجاہدہ کیے، اور ان تعلیمات کو جو بزرگی کے علوم تھے، اس کو پڑھ کر کے نہیں سیکھا جا سکتا، عمل کر کے سیکھنا ہوتا ہے۔ جیسا چھوٹے بچے کو داخلہ کراتے ہیں آنگن باڑی، پھر کیا ہے LKG UKG، پھر فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، ایسا بڑھتے چلا جاتا ہے، تو صرف نام لکھا دینے سے آگے نہیں بڑھ جائیں گے، پڑھنا پڑے گا تبھی آگے بڑھیں گے، امتحان ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں عمل کرایا جاتا ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے نفس کو کچلا جاتا ہے، نفس کا مجاہدہ، نفس کیسے کمزور ہوگا اس کے طور طریقے اس پر اپنا کر کے، پھر جب اس پر عمل کرتا ہے تو انسان کے اندر نورانیت پیدا، اندر کی جتنی بھی خرابیاں ہیں، جو اندر کے جو گناہ ہیں، جذبات ہے، یہ جو حرص کا ہونا، لالچ کا ہونا، تکبر کا ہونا، یہ سب جو بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ اپنے آپ کو پسند کرنا، یہ روحانی بیماری ہے۔ دوسروں کی عزت کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب روحانی بیماری ہے۔ یہ سب ذکر و اذکار کے ذریعے سے دور کرائی جاتی ہے۔ جب ذکر ہوتا چلا جاتا ہے، خود بخود یہ سب بیماری ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج ہم جسموں کا علاج تو کرا رہے ہیں، مگر ہماری روح بیمار ہے، ہم اپنی روح کی بیماری کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تلاشنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری روح کی بیماری دور ہو جائے، اللہ سے دعا کرے، اللہ ہمیں آپ کے جو ایسا قریب میں کوئی ایسا بندہ ہے وہاں تک پہنچا دیجئے، اللہ پاک راستہ دکھائیں گے، یہ منزل آسان ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہی نہیں، پہلی بات کہ ہمارا اندر من صاف ہو جائے، تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنی پڑے گی۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بھی بہت اونچے مقام پر پہنچے، اتنے اونچے مقام پر پہنچے کہ آپ کو جو ولیوں کی سرداری تھی اس کا مقام عطا کیا گیا، کہ پیران پیر، پیروں کے پیر کے لقب دیے گئے، ایسے ہی نہیں مل گیا، اس مقام کو آپ پائیں تک پہنچے ہیں۔ اپنے آپ پر مجاہدہ کیے، کیسے کیسے حالات سے گزرے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ طالب علمی کی زمانہ کا حضرت کا ایک واقعہ دیکھیں،
دوسروں کو فوقیت دینا، دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ آج کا انسان کیا سمجھتا ہے؟ ہم کھا لیے، ہم پی لیے، ہم خوش تو بس، ہمارا جیب بھر گیا تو بس، لوگ جہاں جائے جیسی زندگی گزارے۔ حضرت کی زندگی، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مدرسے کا ایک واقعہ۔ آپ جس وقت پڑھ رہے تھے، حضرت کی والدہ کچھ خرچے کے لیے مدرسے میں اس وقت سونے کا سکہ بھیجواتی ہیں۔ حضرت کے اس وقت فاقہ چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا؟ حضرت فاقے مدرسے میں، حضرت خود فقر و فاقے سے گزر رہے ہیں۔ حضرت کے لیے جب کچھ مال پہنچا ہے حضرت کے خرچے کے لیے، تو حضرت کیا کیے کہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو غریب ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس مال کو، اس سونے کے سکے کو ان سب کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں تاکہ سب کی بھوک مٹ جائے۔ اللہ، حضرت کا یہ جذبہ تھا کہ دوسروں کو، حضرت کے واسطے پیسہ پہنچا، اس پیسے کو غریب غربا پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہم غریبوں کی مدد کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی اگر ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، ہم اس کو کھانا کھلا دیے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلائے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، دنیا اس کو شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے نہیں کہ ہاں میری تعریف کرے، نہیں، صرف اور صرف میں کھلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ایسی خود بھوک کی حالت میں، شدت میں، ان کے پاس جب مال پیسہ پہنچتا ہے، حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خرچے کے جو پیسے پہنچے تھے حضرت غریبوں پر خرچ کرتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو ہم غریبوں کی مدد کریں، دوسروں کی، اس سے مال میں کمی نہیں آتی۔ تو حضرت کے بہت واقعات ہیں، آپ بہت نصیحت، اب تو یہ یہاں تک ابھی سیکھ ہی رہے ہیں، سیکھنے کے بعد پھر آپ تعلیم کا سلسلہ، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیے، دوسروں کو سبق دینے کا۔ حضرت 4 شادی کیے اور 4 شادی سے حضرت کو 49 اولاد ہوئی۔ کتنی؟ 49، 40 پر 9 اولاد اللہ پاک عطا فرمائے۔ آج 2 بچے ہو جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، اللہ اللہ۔ 49، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی اولاد؟ 40 پر 9 اولاد ہیں۔ کھلانے والا کون ہے؟ حضرت کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ یہ میں نہیں کھلا رہا ہوں، اللہ کھلا رہا ہے۔ یہ ہمارے دل کی بھی کیفیت بننا چاہیے، یہ ہمارے دل کی بھی کیفیت بنے گی۔ ماں باپ ذریعہ ہیں، ہم سے اگر کوئی 10 آدمی خوش ہو رہا ہے تو اللہ ہم کو ذریعہ بنائے۔ ہم کسی کو دے رہے ہیں، اللہ نے ہمارا ہاتھ دینے والا بنایا۔ خوش ہونا چاہیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہم، دل کو دیکھیں کتنی خوشی اس وقت پہنچتی ہے، تو ہم کریں۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے، دل کھول کر کے خرچ کرے، دوسروں کی مدد کرے، اس سے اللہ پاک اور دیتے رہتے ہیں۔ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی سے بہت کچھ سبق ملتا ہے۔ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ یہ جو جتنی باتیں کہی گئی، سنی گئی، اگر ہم دیکھیں تو ماں باپ کی زندگی، بچپنا، جوانی، پھر آگے علم حاصل کرنا، پھر اس کو پھیلانا، اور کتنا اب کام کیے ہوں گے، کس قدر پھیلائیں، ہزاروں ہزار شاگرد کہ پوری دنیا میں آپ کا نام پہنچ گیا۔ یہ تھے محبوب سبحانی رحمۃ اللہ۔ ایسی ہی گھر میں بیٹھے رہنے سے، بیکار کے کاموں میں لگے رہنے سے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، اپنے بچوں کو تعلیم دیا جائے تاکہ بچے کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ دین کے علم کی وجہ سے بچوں کے، بچیوں کے درجے بلند کرتے ہیں۔ ہم دین کا علم، اللہ کو جتنا پہچاننے لگیں گے، اللہ سے جتنا قریب ہوں گے، اللہ عزت دیتا چلا جائے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی یہی ہوتی ہے، ان کا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا ہے۔ ہم سب آج حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ محفل سجائیں، اللہ پاک قبول فرمائیں۔ ہم سب کی زندگی میں حضرت کے طور طریقے آ جائیں، وہ زندگی آ جائے، وہ پاک دامنی کی زندگی، وہ تقویٰ بھری زندگی۔ اللہ پاک حضرت کے صدقے میں، حضرت کی برکت سے ہم سب کو بھی، ہماری نسلوں کو اللہ پاک عطا فرمائے کہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں، نیک بن کر کے گزاریں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔